آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام اہل افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ کی احتیاطی ڈوز لگوائیں، جبکہ بھارت میں بوسٹر ڈوز لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ کے مصدقہ معاملوں کے رابطے میں آنے والے افراد کی اس وقت تک جانچ ضروری نہیں ہے جب تک کہ زیادہ خطرے کے طور پر شناخت نہیں ہو جاتی۔ ریلوے کے وزیر نے ڈویژن ہیڈ کو ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا کے علاج کے لیے ریلوے کے اسپتالوں اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کا استعمال کریں۔ سرکار خریف کے موجودہ منڈی کے موسم کے دوران 532,86,000 میٹرک ٹن دھان خرید چکی ہے۔ 79ویں گولڈن گلوب ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دی پاور آف دی ڈاگ کو بہترین فلم اور بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ دیا گیا ہے، اور آج کیپ ٹاؤن میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور فائنل کرکٹ ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک کے کئی حصوں میں کووڈ-19 کے معاملات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں سمیت دیگر افراد کو بھی کووڈ ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم بھی تشویش کا باعث ہے۔ اس تناظر میں غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی اہل لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ کووڈ کا احتیاطی ڈوز لگوائیں، جبکہ بھارت میں احتیاطی ڈوز لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ان سبھی لوگوں کی تعریف بھی کی جنہوں نے ٹیکہ لگوایا تھا۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ٹیکہ کاری سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ احتیاطی ڈوز لینے کے پہلے دن متعلقہ افراد کے 9 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں، فرنٹ لائن کارکنوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے ایسے افراد جو دوسری بیماریوں کا شکار ہیں، انہیں کل سے کووڈ-19 کی احتیاطی ڈوز لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ نئی دلی میں RML اسپتال کے کووڈ ٹیکہ سینٹر کی انچارج ڈاکٹر نیلم رائے نے آکاشوانی کو بتایا کہ احتیاطی ڈوز کے لیے لوگوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے کہا ہے کہ کووڈ-19 مریضوں کے رابطے میں آنے والے افراد کی جانچ کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ عمر یا دیگر بیماریوں کی بنیاد پر زیادہ خطرے کے طور پر شناخت نہیں ہو جاتی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کمیونٹی سیٹنگ میں بغیر علامت والے افراد، گھر میں الگ تھلگ رہنے سے متعلق رہنما خطوط کے مطابق چھٹی پانے والے، کووڈ-19 سہولت سے چھٹی پانے والے مریضوں اور بین ریاستی سفر کرنے والے افراد کو جانچ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ICMR نے کہا کہ کھانسی، بخار، گلے میں خراش، ذائقہ یا بو کا احساس ختم ہونے، سانس لینے میں پریشانی اور سانس سے متعلق دیگر علامات والے فرد کو جانچ کرانی ہوگی۔ اس نے کہا کہ بین الاقوامی سفر کرنے والے اور بھارتی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر آنے والے افراد کی جانچ کی جائے گی۔ ملک بھر میں جاری کووڈ سے بچاؤ کی مہم کے دوران اب تک 152 کروڑ 79 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحتیاب ہونے کی شرح اس وقت 96.36% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 70,000 افراد روبہ صحت ہوئے۔ اس طرح مجموعی طور پر 3 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,68,000 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ اروناچل پردیش میں محض ایک ہفتے میں کووڈ کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے منگل کو ان معاملات کی تعداد 45 تھی، جبکہ کل شام کو یہ تعداد بڑھ کر 352 ہو گئی۔ پوری ریاست سے 132 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ اس طرح ریاست میں تصدیق شدہ معاملات کی تعداد 55,692 ہو گئی ہے، جن میں سے 55,058 کو اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں صحتیابی کی شرح 99.86% بتائی جاتی ہے۔ وہاں کووڈ سے اب تک 282 افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ پورے ملک سے اب تک اومیکرون کے 4,461 کیسوں کی اطلاع ملی ہے۔ اومیکرون سے متاثرہ سب سے زیادہ مریض مہاراشٹر میں ہیں، جن کی تعداد 1,247 بتائی جاتی ہے۔ راجستھان میں ان مریضوں کی تعداد 645، جبکہ دلی میں 546 اور کرناٹک میں 479 ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک 1,711 افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ملک بھر میں کووڈ معاملات میں حالیہ اضافے کے پیش نظر مختلف ریلوے زونز اور ڈویژنوں کے سینئر عہدیداران کو ہدایت دی ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے
ریلوے اسپتالوں اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کے استعمال کی سہولیات فراہم کریں۔ کل ورچوئل طور پر منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ میں جناب ویشنو نے کووڈ کی تیاریوں سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا۔ ان امور میں ریلوے اسپتال کا بنیادی ڈھانچہ، بچوں کے وارڈز کا کام کاج، بچوں اور ریلوے کے اسٹاف کی ٹیکہ کاری، نیز ریلوے کے پیش رہنے والے ورکروں کے لیے بوسٹر ڈوز، دواؤں کی دستیابی، آکسیجن کی سپلائی، وینٹیلیٹرز، رقیق میڈیکل آکسیجن ٹینکس کے کام کاج کے علاوہ دیگر ضروری طبی امداد اور کووڈ کے علاج کے لیے اہم دیگر سامان شامل ہیں جو کووڈ کے علاج کے لیے ضروری ہیں۔ مرکزی سرکار نے ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کو مبالغہ آمیز اور غلط قرار دیا ہے جن میں الزام لگایا گیا ہے کہ چھتیس گڑھ میں پی ایم کیئرس فنڈ کی مدد سے لگائے گئے پی ایس اے پلانٹس کی صحیح طریقے پر دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت نے ذرائع ابلاغ کی خبروں کے بارے میں کہا کہ یہ خبریں صداقت سے بعید ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ چھتیس گڑھ میں مختلف ذرائع سے 122 پی ایس اے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں جن میں سے 49 پی ایم کیئرس فنڈ کے تحت لگائے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رواں خریف مارکیٹنگ سیزن کے دوران اب تک 532,86,000 میٹرک ٹن سے زیادہ دھان کی خریداری کی گئی ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دھان کی خریداری کا عمل بلا رکاوٹ جاری ہے۔ اب تک پنجاب سے سب سے زیادہ 1,86,00,000 میٹرک ٹن دھان کی خریداری کی گئی ہے۔ اب تک 1,04,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی کم سے کم امدادی قیمت سے 64 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ یورپی یونین کے ممبر ملکوں نے جنوبی افریقہ کے کئی ملکوں سے روانہ ہونے والی اور وہاں جانے والی پروازوں کی معطلی ختم کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اومیکرون کی وجہ سے یہ پروازیں معطل کی گئی تھیں۔ البتہ اس اعلان میں کہا گیا ہے کہ مسافروں پر تیسرے ملکوں سے آنے والے مسافروں کی طرح صحت سے متعلق اقدامات لاگو ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت چین سرحدی تنازع پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے پڑوسیوں کو ڈرانے دھمکانے کی چین کی کوششوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات کے لیے مذاکرات اور پرامن حل کی حمایت کرتی رہے گی۔ اپنے پڑوسیوں کو ڈرانے کی چین کی کوششوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے پریس سیکریٹری نے کہا کہ امریکہ اس خطے میں بیجنگ کے رویے کے خلاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یورپی یونین کی آب و ہوا پر نظر رکھنے والی سروس نے کہا ہے کہ پچھلے 7 سال کے دوران عالمی سطح پر سب سے زیادہ تمازت ریکارڈ کی گئی ہے۔ 79ویں گولڈن گلوب ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دی پاور آف دی ڈاگ فلم کو 2 سب سے بڑے ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا ڈرامہ زمرے میں بہترین فلم کا ایوارڈ اور دوسرا جین کیمپین کو بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ ول اسمتھ نے اپنی فلم کنگ رچرڈ کے لیے بہترین اداکار کا پہلا گولڈن گلوب ایوارڈ جیتا ہے۔ اداکارہ نیکول کڈمین نے بینگ دی ریکارڈوز کے لیے بہترین فلم اداکارہ کا اپنا 5واں گولڈن گلوب ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ کرکٹ میں آج بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کیپ ٹاؤن میں شروع ہو رہا ہے۔ میچ سے قبل ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارت کے کپتان وراٹ کوہلی نے کہا کہ وہ سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ کھیلیں گے کیونکہ اب وہ بالکل صحت مند ہیں۔ وہ کمر کے اوپری حصے میں درد کے باعث دوسرا ٹیسٹ کھیل نہیں سکے تھے۔ وراٹ نے مزید کہا کہ محمد سراج اس ٹیسٹ میں نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ جوہانسبرگ ٹیسٹ میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ 3 میچوں کی اس ٹیسٹ سیریز میں سے دونوں ملک ایک ٹیسٹ جیت چکے ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام اہل افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ کی احتیاطی ڈوز لگوائیں جبکہ بھارت میں بوسٹر ڈوز لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ کے مصدقہ معاملوں کے رابطے میں آنے والے افراد کی اس وقت تک جانچ ضروری نہیں ہے جب تک کہ زیادہ خطرے کے طور پر شناخت نہیں ہو جاتی۔ ریلوے کے وزیر نے ڈویژن ہیڈ کو ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا کے علاج کے لیے ریلوے کے اسپتالوں اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کا استعمال کریں۔ سرکار خریف کے موجودہ منڈی کے موسم کے دوران 532,86,000 میٹرک ٹن دھان خرید چکی ہے۔ 79ویں گولڈن گلوب ایوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آج کیپ ٹاؤن میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور فائنل کرکٹ ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔